اور یہ نیت لے کر آئے ہیں اس محفل میں جائیں گے اور ہاتھ کے لیے دعا اٹھائیں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اور کچھ ایسی گفتگو ہوگی جس سے ہماری بھی حاضری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہو جائے گی۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں۔ یعنی مومن جو ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہے، اور مومن وہ نہیں ہے جو کہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور مومن وہ نہیں ہے جو کہے کہ میں ایسے نہیں مانتا، بلکہ مومن تو وہ ہے، میرے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے۔ کیا ہے جی؟ کلمہ طیبہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ کرنا، اگر زکوٰۃ دینا، اور اگر استطاعت رکھتا ہو تو حج کرنا، یہ ساری ہیں۔ کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا سب نے، ہم مسلمان ہو گئے۔ آگے آ گیا جی روزے، وہ سال میں 1 مرتبہ رکھنے، سال میں 1 مہینہ روزوں کا ہے۔ اچھا جی زکوٰۃ، اگر صاحب نصاب ہے تو سال بعد زکوٰۃ دینی ہے، اور حج اگر زندگی میں 1 مرتبہ استطاعت رکھتا ہو تو کرنا ہے۔ اب رہ گئی ہے نماز، ایک نماز رہ گئی ہے جس کو مسلمان نے، آج کے مسلمان نے اپنے لیے سب سے مشکل بنایا ہوا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، جن کا ہاتھ، جن کا نام نامی ہم اپنے انگوٹھے چوم چوم کر آنکھوں پر لگائیں، میرے آقا فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کو ہم کمر کر کے اور سارے اعمال چھوڑ کر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان اس وجہ سے پوری دنیا پہ آج مار کھا رہے ہیں، پوری دنیا پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ حضرت خالد بن ولید جب رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو رومیوں نے اپنا ایک جاسوس مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا، مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا، اور انہوں نے کہا یار ویخ کے تاؤ ایک کردے کین، ایک کیڑیاں خوراکاں کھاندین، ایک کی کردین، ایک کیڑیاں ورزشاں کردین، نہ دن دیکھ دین، نہ رات دیکھ دین، نہ سمندر دیکھ دین، نہ دریا دیکھ دین، نہ صبح دیکھ دین، نہ شام دیکھ دین، آ کے جناب ہر چیز پلٹ کے رکھ دین۔ تو جدو رومی جناب جاسوس مسلمانوں دے لشکر گیا نا، تو اس نے جا کے سارا منظر دیکھیا ہو، 1-2 دن رہ کے واپس آیا، تو اس نے آ کے اپنی فوج نو کیا کہ اے قوم، عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار، انہیں کیا، اور رات دے راہبن جدو اپنے رب دے حضور اس طرح رکعت کر کے کھڑے ہوندے نا، تو انہوں نے یہ پتہ ہی نہیں ہوندہ کہ اسی دنیا وچ موجود ہاں کہ نہیں، دنیا و مافیا دی بے خبر ہو کے وہ اللہ دے حضور کھڑے ہو جاندے ہیں۔ عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار، انہیں کہا جدو تلوار بن کے صبح گھوڑے ہوتے سوار ہوندے ہیں، تو اس طرح لگتا جی میں گھوڑیاں دی پشتہ ہوتے درخت اگائیں، اس طرح جوان مردی نال سوار ہوندے ہیں۔ آج مسلمان انہاں 2 چیزاں تو چلا گیا، آج 2 چیزاں تو چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو تھے تمہارے آبا، بتاؤ تم کیا ہو۔ آج مسلمان نماز تو بھی گیا، روزہ پوچھو روزے تو بھی گیا، زکوٰۃ پوچھو جی جناب دے دیتی نہ دیتی۔ اسلام نے آج تک اپنا اصول نہیں بدلیا، اسلام آج بھی اپنے اصولہ دے نال ہے۔ اسلام اے حضرت فرما رہے سن کہ محسن اسلام نا جی، محسن اسلام حضرت سیدنا صدیق اکبرن۔ اسلام تا اوے جس نے ترخان دے پتر نو غازی علم الدین بنایا، اسلام تا اوے جس نے ایک کانسٹیبل نو ممتاز قادری بنایا، اور اسلام تا اوے جس نے ایک کسان، ایک ذمہ دار دے بیٹے نو علامہ خادم حسین رضوی بنایا۔ اسلام ہووے، اج تک اسلام دے نال جڑا لگے گا اسلام اس نو عزتاں دے دے گا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا سی انا کنا ازل قوم عزنا اللہ بالاسلام، اسی ہوئی قوم سا۔ حضرت عمر جدو بیت المقدس واسطے تشریف لے کے گئے نا، تے رستے چ ایک نہر آئی، جدو آپ نہر کراس کرن لگے تے آپ نے موزے اتار کے نا ایتھے موڑے تے رکھ لیا، اس طرح موڑے تے رکھ لیا۔ تانوں پتا ہے ایتھے اپنے بھی ایسیل کراس کرنے ہاں، جدو کوئی شے ہوئے تو موڑے تے رکھ لینا، آپ نے اپنے موزے اتار کے، جتیاں اتار کے، چمڑے دے موزے اتار کے موڑے تے رکھ لیا۔ تے حضرت خالد بن ولید تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نال موجود سن، انہاں کیا اے امیر المومنین، ایک تسی او کرتا پایا ہوا جس نو 36 پیبند لگے ہوئے ہیں، اتے تسی موزے اتار کے ایتھے موڑیاں تے رکھ لین۔ سامنے یہودیاں تے عیسائیاں دے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے شیوخ کھڑے ہیں، او ویکھ کے کی کہن گے؟ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو عبیدہ، اگر تو اس امت دا امین نہ ہوندا
تو میں تینوں نشان عبرت بنا دینا. اسی اوہی قوم ساں جنہاں کو 4 اٹھ نہیں سن سنبھالے جاندے. اسی اوہی قوم ساں جڑی بھوک دی وجہ نال جڑے ساری دنیا تے ذلیل ساں. سانو عزت دتی اسلام نے. ساڑی کپڑے نال عزت نہیں, ساڑی جبیاں نال عزت نہیں, ساڑی جناب قیمتی جتیاں نال عزت نہیں. ساڑی عزت کس نال سی؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہون نال عزت سی. آج پوری امت پوری قوم وہ سمجھ دین کہ جناب بہتا مال آ جاوے تا عزت آ جاندی, بہتی جناب رشتہ داریاں ہو جاندہ عزت آ جاندی, بہتی ساریاں گلاں ہو جاندہ عزت آ جاندی. اسلام آج بھی اپنے معیار تے کھڑا. اس نے کہا بہتیاں رشتہ داریاں نامی ہون تا اسی اگر اسلام نہ کوئی جڑ جاوے تو اس نے امیر المجاہدین بنا دینے. اسلام نہ جڑن دی دے رہے اور اسلام ہوئے جڑا بڑیاں استعالا. او عمر جڑے اسلام لیان تو پہلے حبشی غلامہ ہوتے تھک دے بھی نہیں سن, حبشی غلامہ ہوتے تھک دے بھی نہیں سن. لیکن جدو حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا تو فرمان لگے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا. ابو بکر بھی ساڑا سردار. ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا حبشی غلام بلال وہ بھی ساڑا سردار. اسلام نے سارے بت توڑ کے رکھ دیتے, سارے مزاج توڑ کے رکھ دیتے, ساریاں رسمہ توڑ کے رکھ دیتیاں, سارے رشتہ داریاں توڑ کے رکھ دیتیاں. اگر رشتہ داریاں دی گل ہوندی تو ابو لہب پہلا رشتہ دار ہے, لیکن نہیں. قیامت تک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن جنت دی سیر کرن نکلیا تے میں جنت وچ قدمہ دی چاپ سنی تے میں جبریل نو پوچھا اے جبریل اے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تہاڈا غلام بلال جنت وچ پھر رہا. اے غلام بنے حضور دی غلامی چاہ جاوے, حبشی غلام ہوئے تے وہ حضور نالو پہلے جنت وچ داخل ہونا. سارے علماء بیٹھے سب نو پتا کہ سب نالو پہلے جنت وچ حضرت بلال نے داخل ہونا, کیونکہ حضور دی اونٹنی دی مہار پکڑ کے اگے ہون گے نا. تے اے غلام اے مقام مل جاوے غلام حبشی غلام نو اور سکا چاچا اگر حضور دے دامن تو دور ہو جائے, حضور دے دامن نال وابستگی نہ کرے تو قرآن کہندا تبت یدا ابی لہب و تب. ایک حضور دے دامن نال وابستہ ہون دی دے رہے. اور یاد رکھنا اسلام ہمیشہ محکوم نہیں رہندا, اسلام غالب ہو کے رہندا, اسلام غالب ہو کے رہندا. اسلام بڑا ڈاڈا او تا بچیاں کو ابو جال مروا دیندا. اس دا اپنا اصول ہے. وہ نہیں کہندا کہ جناب بڑے بڑے چودھریاں, بڑے بڑے پیراں, بڑے بڑے وڈیریاں, بڑے بڑے مشائخ علماء جدو کام نہ کرن تا اسلام ایک ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے بندے کو کام لے لیندا. جدو سارے پیچھے ہٹ جان حالات حاضرہ دے طور تے جناب نہیں بڑے پرچے ہوندیں, نہیں بڑیاں جناب ایف آئی آر ہوندیاں, بڑے مشکل حالاتن شیل پوندیں, گولیاں چل دیاں, جیلہ ہوندیاں, ہتکڑیاں لگ دیاں. اسلام بیان کرنے والا نہ ہوئے. اسلام ہوتے مشکل وقت ہوئے جس وقت مسلمان چمڑے ابال کے کھا رہے ہون یا درختان دے پتے کھا رہے ہون تے اسلام بڑے دے پیرانج نہیں جاندہ. اقبال کو پوچھتے ہیں اسلام کی کردہ. اقبال کہندہ بلال از حبش, سہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز. اقبال کہندہ سلمان نو فارس تو بلاندہ اسلام, بلال نو حبشے تو بلاندہ, سہیب نو روم تو بلا کے حضور دے لشکر میں شامل کر دیندہ. اسی طرح جدو سارے بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے وڈیری, جگادڑی سارے مل کے اسلام دیئے جناب نان لین اور اپنی پیریاں فقیریاں اور اپنے معاملات اور اپنی کوٹھیاں کاراں اور اپنے بنگلے اور آستانے چمکا رہے ہون تا ایک نکا کلاں دی بستی وچوں اللہ تعالیٰ اسلام واسطے بندہ چون لیندا. اور اس شخصیت دا تعارف ضروری کہ ساڈا سارے دا تعارف حضور دین واسطے استقامت واسطے اس سے بندے نے سانو دسیا کہ حضور نال وفا کرنی کیسے. تیرے لہجے نے بتایا کہ حق مصطفیٰ کیا ہے, وفاؤں کا تقاضا کیا ہے. ساری زندگی دسیا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا. ساری زندگی کوئی اور گل ہی نہیں کی تھی. نہ رشتہ داریاں دیکھیاں, نہ جناب فوتکیاں دیکھیاں, نہ شادیاں دیکھیاں, نہ بیاہ دیکھے. اے ساڑے جناب بڑے انہاں دیاں ذمہ داریاں لائی رکھیاں. آپ ساری زندگی حضور دے دین نال وابستہ رہے, سارا کچھ کرتے رہے, ساری زندگی یہ کرتے رہے. پھر کی کہندا شاعر کہندا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. دسیا کیوں ہے سارے حق بعد چون, ماں پیو دا حق بعد چو, بہن براواں دا حق بعد چو, اولاد دا حق بعد چو. سب نالوں وڈا حق میرے مصطفیٰ دا, جنہاں نے سانو اسلام دیتا, جنہاں نے سانو کلمہ پڑھایا. ساری زندگی دسیا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے, تقاضا وفا کیا ہے. ساری زندگی دسیا اینج ویل چیئر تے بھی بیٹھے ہوئیے, اینج معذوری دا بھی عالم ہوئے, لیکن حضور نہ وفا کرنی. تو مالکہ کی دسیا کہ وفاؤں کا صلہ کیا ہے. مالکہ نے کروڑا بندے جنازے بھیج کے دسیا کہ جڑا ساڑھے نہ ہوتے پیرا دوے اسی اس نو خالی نہیں جان دیں دے. اجے تا اے منظر بنایا, اجے باقی منظر باقی ہے جس تے بارے امیر المجاہدین خود کہندے رہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ,
اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. آج علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے وہ لوگ نکلے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں. میں نے کہا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے. اے صرف حضور دے نام تے جان دیتی جا سکتی، حضور دے نام تے گولیاں بھی کھا دیا جا سکدیاں، حضور دے نام تے شل بھی کھا دے جا سکتے ہیں. اے سارا کچھ برداشت ہو سکتا حضور دے نام تے. اگر کوئی اپنا نعرہ لوان آئے تو ڈی چوک تا بڑی دور ہے، وہ تو جناب پیچھے پشاور موڑ تے جناب لتا کمنیاں جانی ہوندیاں. بابا جی فرماندے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون کہ اسے مسلمان کی موت مر. اور یار دنیا تو چلے جانا حقیقت ہے، پوری دنیا تے آج بھی موجود ہیں رب رسول دے منکر، لیکن موت دا منکر کوئی نہیں. موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس نے آ کے رہنا تے مرتا ایک دن ایسے انج بھی جانا. تے کیوں نہ حضور دے نام تے چلے جائیے، کیوں نہ اپنی زندگی دیکھو کہ امیر المجاہدین نے اپنی زندگی حضور دے نام تے لائی تے کوئی رب نے کمی چھڑی؟ کسے چیز دی کوئی کمی چھڑی؟ کوئی عزت وچ، کوئی دولت وچ، کوئی جناب کسے مرتبے جاج حشمت وچ، کسے مقام تے رب نے کمی نہیں چھڑی. کیونکہ رب نے جو ذمہ لایا ورفعنا لک ذکرک، اور اے او ذمہ جدو رب نے اپنی ذمہ لیا کہ اسی تواڈے واسطے تواڈا ذکر بلند کر دیتا تے جڑا اس ذکر نہ لگ جائے گا رب اس نو بھی بلند کر دے گا، اس نو بھی دنیا تو نکھیڑ کے رکھ دے گا. ورنہ ہزاروں آئے لاکھوں آئے اے ہزاراں علماء پڑھ دیں یہ وہ. ایک گل ہے غیرت دی، غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں. اقبال کہندا غیرت بڑی شے ہے، بڑی شے ہے اس پورے جہان مکافات عمل وچ، اس پورے جہان وچ کشمکش وچ غیرت بڑی اعلیٰ چیز ہے. غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. اقبال کہندا درویش بندہ ہوئے لیکن اس نو چک کے اس مسند ہوتے بٹھا دیندی جس تے لوگ اس دی مسند دیکھن واسطے اپنی پگڑیاں اس طرح کر کے ہوتے بیٹھ دین. اسلام بڑی غیرت والا. اسلام اوے جس نے بلال نو کعبے دی چھت ہوتے چڑھایا، اور حضرت بلال نے کی فرمایا آپ فیصلے خود. اسلام اچھا لوگاں نو دسیا ہی نہیں گیا، مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اقبال کہندا بہتر ہے ان بیچارے معمولوں کے حق میں کہ پوشیدہ رہیں آباز کے احوال و مقامات. اقبال کہندا چھڑ کے انہاں نو دسو بس جی نماز پڑھی آؤ روزہ رکھی آؤ. بھائی نماز بھی ضروری، روزہ بھی ضروری. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان نہیں ہو سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا. بھائی نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، لیکن جدو حضور دے دین دی گل آ جاوے پھر اس طرح حسین دی طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ میدان وچ. ورنہ اے علماء بیٹھے موجودن لوگ حج واسطے آ رہے سن 6 ذی الحج یا 8 ذی الحج، لوگ حج واسطے بیت اللہ شریف آ رہے سن، مکہ المکرمہ داخل ہو رہے سن تے امام حسین بیت اللہ چھڑ کے کربلا جا رہے سن. دسیا امت نو کہ جدو اسلام بچان دی واری آوے پھر بیت اللہ نہیں جانا، پھر کربلا جانا. اوہی سنت اے حریت دا ایک پورا سلسلہ اے قیامت تک چل دے رہنا. جتھے بھی کوئی فرعون آئے گا اتھے موسیٰ ضرور آئے گا، جتھے بھی کوئی یزید آئے گا اتھے شبیر ضرور آئے گا، اور جتھے بھی کوئی جناب وقت دا ظالم اور وقت دا جابر آئے گا اتھے علامہ خادم حسین رضوی ضرور آئے گا. اے قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے، اے رہ نہیں سکدا. لیکن ایک گل ہے کہ جینا او کی جینا جڑا این جناب بابا جی آتے سن چڑھیاں میں سر پا کے جینا. زبان تو ہی بولی نہ پوری دنیا نو دسیا، نہ اپنا رنگ بدلیا، نہ اپنی دستار بدلی، نہ اپنا لباس بدلیا، نہ اپنی زبان بدلی. لوگ کہندے نہیں سمجھ نہیں آندی. بابا جی کہندے سن جلیو میں گل کراں اپنی مادری زبان پنجابی تے گل سمجھ آ جاوے عرب بولن والےاں نو جنہاں نو اردو نہیں آندی. فرماندا گل گلاں نال نہیں ہوندی، پتہ لگدا جنا گل کردا کون پیا، گل جڑیاں نال ہوندی. اور بابا جی فرماندے سن جدو وہ گلاں کردے سن اینج اینج تے جناب فلاں نے کیتا، بابا جی فرماندے سن جلیو جڑیاں دیاں گلاں میدان وچ ہوندیاں اندر بند کمرے وچ بیٹھ کے نہیں ہوندیاں. تے بابا جی نے خود فیض آباد لا کے دسیا کہ جنا جڑا ہوندا وہ میدان وچ کھڑا ہوندا، وہ گھر بہ کے نہیں کہندا کہ جناب اسلام آ جائے گا. اوکھا ویڑا آوے جدو گھراں تے گال آوے پھر آکھدے جناب ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے. نہیں 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 نہیں، اسلام جڑا وہ میدان وچ پرکھدا. اگر میدان وچ پرکھن دی گل نہ ہوندی تے صحابہ نو کدے اسلام بدر وچ نہ لے کے جاندا، کدی احد وچ نہ لے کے جاندا، کدی خندق وچ نہ لے کے جاندا، پھر اس حال وچ نہ لے کے جاندا. قرآن دا فیصلہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا.
میرے حبیب تواڈے غلاماں نوں اسی نچوڑ کے رکھ دیتا, ہلا کے رکھ دیتا, لیکن پھر کی کیا غلاماں نے اگوئے نہیں کیا کہ مشکل وقت آ جائے لکھ کے دے دیو جی ساڈا کوئی تعلق نہیں, مشکل وقت آ جائے تو زندگی جناب اللہ رسول دی نافرمانیاں شروع کر دیو. انہوں نے کی ویکھ کے کیا جدو اور مشکلاں ویکھیاں تے عرض کرن لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ, اے اللہ تعالیٰ دا وعدہ سی, اے اللہ اور اس دے رسول نے سچ کر کے دکھایا. جس دین دی خاطر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ دے اتے پتھر بن کے خندق کھودن, یار اس دین نو اج دیندار جگہ جگہ بیچتے پھرن, کدی نواز شریف دے در تے, کدی عمران خان دے در تے, کدی کوئی آن والے در دے, اور جناب جگہ جگہ بیچتے پھرن جنہ دے آبا و اجداد نو دین دے نال عزت ملی اور دین نے عزت والا کیتا. ورنہ کون ہے اگر ساڑھے منصب نو کٹ دیتا جاوے, ساڑھے نسب نو کٹ دیتا جاوے تو ساڑھی حیثیت کی ہے, ساڑھیاں ساریاں عزتاں. حضرت سلمان فارسی کو کی سوال ہویا سی, حضرت سلمان فارسی آپ دی عمر بڑی لمبی طویل ہوئی اور خندق دا مشورہ دین والے بھی آپ کو کسی نے پوچھا کہ سلمان تیرے والد دا نام کی ہے, تو آپ نے فرمایا سلمان پہلے بھی ایتھے سی, اس دا تعارف پہلے بھی ایتھے سی, لیکن سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. یار جس دا سارا تعارف جنہ دا اسلام اور دین ہوئے, آج وہ دین نو کنڈ کر کے کھڑے ہون تو پھر اس قوم دے ہوتے کوئی جرمانہ, اس قوم دے ہوتے کوئی گلا کہ ایک قوم نہیں کھڑی ہوندی. ایک کھڑا ہونا انہوں نے جنہوں نے اسلام نے عزتاں دتیاں, جنہوں نے اسلام دے نا ہوتے کھادا, انہوں دا حق پہلے بندا کہ وہ پہلی صف تے کھڑے ہون. باقی پھر پیچھے قافلہ قوم گھٹ نہیں کر دی, قوم اج بھی آواز دیو. اے جناب جدو ناموس رسالت دا مسئلہ بنیا, اے سارے لوگ موجود ہیں گوان, قوم نے اپنے بچے بھی دیتے, اپنا مال بھی دیتا, اپنا خون بھی دیتا, لیکن کمی رہی تا انہاں لوگاں دی رہی جڑے جناب کدی نواز شریف دے در تے سجدہ ریز ہوندے رہے, کدی عمران خان دے در تے سجدہ ریز ہوندے رہے. لوگ کہندے ہیں جی سیاسی گل, اے جناب 40ویں دا ختم ہے, سیاسی گل نہ کریے. میں کہا جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں کہ سیاست کہندے کس نوں. سیاست امانتدار لوگاں دا حق ہے. آج تک پورے ملک اتے پڑھے لکھے لوگ 70 سال تو بٹھائی رکھیں, اے بزرگ بیٹھیں, چوانی دھیلے تو کم چلیا, کم رکیا کہ مہنگائی ودی گئی, آج دن با دن ودی گئی, اور پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں.